حرکات کا کام ہوتا ہے حروف کی آواز کو چینج کر دینا. جیسا کہ یہ الف ہے، الف کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیں گے تو الف کی آواز اوپر کو جائے گی. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے. اگر الف کے نیچے میں زیر لگا دیتے ہیں تو اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اگر الف کے اوپر میں پیش لگا دیتے ہیں تو اس کی آواز گول ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام سامعین و ناظرین کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے، استقبال ہے. اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں ناظرین تو یقیناً آپ قرآن مجید کو سیکھنا چاہتے ہیں اور گھر بیٹھے آپ آن لائن طریقے سے قرآن مجید کو سیکھ سکتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں گے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں گے ضرور کہ میں بتا سکوں آپ کو. اگر آپ کی کوئی ڈاؤٹ ہو یا آپ سے کوئی مسٹیک ہو یا آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت یا پریشانی پیش آئے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے پوچھیں. تو چلیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. آج کا ہمارا چوتھا سبق ہونے والا ہے، یعنی تختی نمبر 3 ہونے والا ہے، حرکات. سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار ہم لوگ تعوذ اور تسمیہ کو پڑھ لیتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما. اس دعا کو آپ دہرا لیں گے. اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے رب میرے علم میں برکت عطا فرما. حصول برکت کے لیے اس دعا کو آپ ضرور پڑھ لیں گے. تختی نمبر 3 حرکات. حرکات کے معنی ہوتا ہے جب بھی حروف کے اوپر یعنی ورڈ جیسے کہ الف کے اوپر زبر لگ جائے یا زیر لگ جائے یا پیش لگ جائے تو اس کو حرکات کہتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہدایات میں دھیان دیں گے، زبر زیر پیش. یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس نشان کو، یہ اوپر کے یہ لائن کے اوپر میں جو بنا ہوا ہے نشان اس کو زبر کہتے ہیں. لائن کے نیچے میں جو ہے اس کو زیر کہتے ہیں. لائن کے اوپر میں یہ جو گھوما ہوا ہے اس کو پیش کہتے ہیں. یہ 3 نشان ہیں، اسی کو حرکات کہتے ہیں. حرکات کا کام ہوتا ہے حروف کی آواز کو چینج کر دینا. جیسا کہ یہ الف ہے، الف کے اوپر اگر آپ زبر لگا دیں گے تو الف کی آواز اوپر کو جائے گی. ٹھیک ہے، اتنا سمجھ گئے. اگر الف کے نیچے میں زیر لگا دیتے ہیں تو اس کی آواز نیچے کو جاتی ہے. اگر الف کے اوپر میں پیش لگا دیتے ہیں تو اس کی آواز گول ہوتی ہے. اور زبر زیر پیش کو شارٹ حرکات بھی کہتے ہیں. یعنی شارٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، یعنی نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اس پہ آپ دھیان دیں گے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اوپر. تو آپ ساتھ میں دہرائیں گے اور کاپی میں نوٹ بھی کریں گے، لکھیں گے بھی. جیسے کہ یہ الف ہے لیکن اس کے اوپر حرکات لگ جائے تو یہ حمزہ ہو جاتا ہے. اس کو اب حمزہ پڑھیں گے. حمزہ زبر آ، اس طرح سے نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، رال زبر را. ساؤنڈ پہ آپ دھیان دیں گے، کون سے حروف کو ہم کس طرح سے ادا کر رہے ہیں، اس کا قاعدہ کیا ہے. اسی کو تلفظ کہتے ہیں، اسی کو مخرج کہتے ہیں. اور قرآن مجید کو تلفظ اور مخرج کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا. اگر آپ تلفظ اور مخرج کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہوں گی.
زال زبر ذا، را زبر را، را کو موٹی پڑھی جاتی ہے، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صوا، صوا کو موٹی کریں گے، صوا صاد کو، واد زبر وا، طا زبر طا، وا زبر وا، عین زبر ع، غین زبر وا، عین اور غین کو حلق سے ادا کی جائے گی، فا زبر فا، قاف زبر، اس کو بھی حلق سے ادا کریں گے، دو نقطے والی کاف کو، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اردو میں لکھا ہوا ہے یہ مشق، مشق کسے کہتے ہیں، یعنی انگلش میں آپ اس کو پریکٹس بول سکتے ہیں۔ تو چلیے یہاں پہ پریکٹس کر لیتے ہیں، جیسے کہ دال زبر دا ہے، را زبر را، دا را، سین زبر سا، دا را سا، واو زبر وا، دال زبر دا، و دا، عین زبر ع، و دا ع، عین زبر ع، با زبر با، ع با۔ پہلے آپ دو حروف کو ملا لیں گے، جیسے کہ عین زبر آ اور با زبر با کو، اس کے بعد اس کو رواں کریں گے، یعنی متن یعنی ملا کر کے پڑھیں گے، ع با، دال زبر دا، ع با دا، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسا با، دال زبر دا، خوا زبر خوا، دا خوا، لام زبر لا، دا خوا لا، با زبر با، یہ با ہے، اس نشان پہ آپ دھیان دیں گے، اس نشان کے نیچے میں ایک نقطہ ہے، یعنی یہ با ہے، با زبر با، لام زبر لا، با لا، غین زبر وا، با لا وا، واو زبر وا، جیم زبر جا، واجا، دال زبر دا، واجادا، واجادا، اسی طرح سے آپ کو پڑھنی ہے، ساجادا، ساجادا، سین زبر سا، جیم زبر جا، ساجا، دال زبر دا، ساجادا۔ امید ہے ناظرین یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، انشاءاللہ آپ مشق کرتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں، ویڈیو کو اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو دوبارہ دیکھ لیں، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح سے تلفظ اور مخرج کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج کے سبق کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔